کل یونائٹڈ بزنس گروپ جو فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس میں ایک زمانے میں اقتدار میں بھی رہا اور اب حزب اقتدار میں ہیں، انہوں نے ایک میٹنگ کی جس میں شیخ محمد تنویر جو ایس ایم منیر صاحب کے صاحبزادے ہیں ان کو یو بی جی کا پیٹرن ان چیف بنایا۔ شہزاد علی ملک صاحب جو ہیں جن کا تعلق رائس کے کاروبار سے ہے، گارڈ فلٹر اور گارڈ رائس کو دیکھتے ہیں، ان کو چیئرمین پہلے سے ہی بنا چکے ہیں۔ اور اس میٹنگ کے لیے پورے پاکستان سے لوگ آئے تھے، جس میں حنیف گوہر صاحب شامل تھے، جس میں ڈاکٹر نعمان شامل تھے، جس میں راشد صاحب ساہیوال چیمبر سے تھے، جس میں میاں زاہد صاحب تھے کراچی سے، میاں ظفر صاحب تھے اسمال چیمبر سے، عبدالرؤف مختار صاحب تھے رحیم یار خان سے، عامر عطا باجوہ صاحب تھے سرگودہ چیمبر سے، اور وہ پنجاب کے جو ہیں وہ وائس پریزیڈنٹ بھی تھے، خادم تھا آپ کا اس میں شامل، شہزاد علی ملک صاحب تھے، حاجی عطاء الرحمان صاحب تھے خانے وال سے، ایس ایم تنویر صاحب تھے، ریاض الدین شیخ صاحب تھے، اور رحمان عزیز صاحب تھے، احمد چنائے تھے، حاجی دارو خان صاحب تھے، امجد چودھری صاحب شامل تھے، اور پیر ناظم حسین شاہ صاحب شامل تھے۔ یہ سارے جو دوست آئے ہوئے تھے، جس میں روف عالم صاحب تھے اسلام آباد سے، ظفر بختاوری صاحب تھے، اور سہیل ملک صاحب تھے، عاطف اکرام صاحب تھے، اسی طرح باقی ملک کے حصوں سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے اس میٹنگ میں۔ اصل میں اس میٹنگ کا مقصد یہ تھا، ایک تو 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ شیخ محمد تنویر صاحب کو پیٹرن چیف بنانا ہے، اور دوسرا یہ اس میں اسپیشل گیسٹ کے طور پہ گوہر اجاز صاحب بھی تشریف لائے، انہوں نے بھی اپنی سپیچ کی اور پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس کے اوپر بات کی کہ پاکستان میں اس وقت چیلنجز کیا ہیں، انڈسٹری کے کیا ایشوز ہیں، اور بزنس کمیونٹی کی جو ریپرزنٹیشن ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، اور جو پریزنٹلی ہماری ریپرزنٹیشن ہے اس کے اندر کہاں کہاں فالز ہیں جس کو ایڈریس کرنا تھا، جس نے جا کے گورنمنٹ کو فورس کرنا تھا کہ یہ چیزیں سیدھی کریں، ورنہ ملک کے اندر ایک اکنامک کرائسس کے ساتھ ساتھ سوشل کرائسس کے ساتھ کلچر اور جو وارداتیں ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ اسی کے ساتھ شہزاد علی ملک صاحب نے اور سب نے اپنا اظہار خیال کیا اور یہ کہا کہ دیکھیں یہ پاکستان 24-25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اس کے اندر انڈسٹری کو اور جینون ریپرزنٹیشن کو اگر ہم ایڈریس نہیں کرتے اور ہماری جو پالیسیز ہیں وہ اس سٹیک ہولڈر کو ریفلیکٹ نہیں کرتی، خوشامد کے طور پہ ہم نے جی کر دیا یا پریشر کے طور پہ یا اپنی صرف سائٹ کو سیو کر لیا، اپنی ایسوسیشن کو سیو کر لیا، تو اس سے ملک نہیں چلتا۔ ملک چلانے کے لیے اور ملک کی کریڈیبلٹی کے لیے ہم سب کو مل کے سر جوڑ کے بہت سارا کام کرنا ہے، اور گورنمنٹ کو بھی یہ ریئلائز کرے کہ آپ پوری دنیا کے سامنے جو ہاتھ جوڑ کے پیسے مانگ رہے ہیں تو آپ ملک کے اندر جو انویسٹر بیٹھا ہوا ہے اس کو موٹیویٹ کیوں نہیں کرتے، اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کیوں نہیں کرتے، نہ آپ ایس آر او دیں، نہ ایس ای زی دیں، نہ اسپیشل ڈسکاؤنٹ دیں، کچھ نہ دیں، لیکن اس کو رسپیکٹ تو دیں، اس کی بات تو سنیں، اس کے اوپر جو اوور برڈن آپ نے ڈالا ہوا ہے اس کو تو ختم کریں۔ آپ کے کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا دکھا دیں جس کو آپ میرٹس پہ چلا سکتے ہو۔ جب آپ نے سارا سسٹم ہی نیشنلائز رکھا ہوا ہے اور نیشنلائزیشن میں جو اکاؤنٹ کرنا تھا، جو جیسے ریٹرنز جمع کرانی تھی، آپ نے اسی کو کمپلائنس کر دیا ایس ایم ای کے اوپر بھی اور کاٹیج انڈسٹری کے اوپر بھی اور ہوم کاٹیج انڈسٹری کے اوپر بھی، تو کیسے ہوگا کہ وہ بندہ سروائیو کرے گا، وہ کہاں سے پیسہ لے کے آئے گا، وہ کیسے آپ کی ڈاکومنٹیشن پوری کرے گا، وہ کہاں سے پروفیشنل لوگ ہائر کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس کی طرف جائیں، ہم کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی طرف جائیں، جہاں جہاں گورننس کے لکونے ہیں ان کو ختم کریں۔ اور میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے کوئی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جو اپنی صبح کی پالیسی اور رات کی پالیسی اور اس کو دبا دو اس کو، جب آپ ایک چیز ڈلیور ہی نہیں کر رہے تو اس کو مان لینا۔ میں مان لیتا ہوں کہ میں اگر گیس نہیں ہے میرے پاس تو میں لکڑی جلا رہا ہوں، آپ کے پاس گیس نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ پوٹری شیٹ جلا رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ وہ سر جوڑ کے بیٹھ جائے، نہ کہ اس کو بند کر کے اس سے پیسے لے لیں، اس کو بند کر دیں۔ اور پھر بدقسمتی سے ایک پوائنٹ میں کہنا چاہتا ہوں، ہمارے بہت سارے لوگ رمضان کے دنوں میں بھی اس بات کے پیسے دیتے ہیں کہ اس کو بند کر دو، کیونکہ میری سیل نہیں ہے تو اس کی سیل جب بند ہو جائے گی تو میری سیل اپنے آپ بڑھ جائے گی۔ تو ہمیں یہ خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو تنگ نہ کریں، مقابلے کے لیے تیار ہوں اور جو حصہ ملتا ہے اس کے اندر رہیں، نہ کہ کسی کو بند کرائیں، نہ کسی کو چلائیں۔ اور جب ڈپارٹمنٹ کو آرڈر کیا گیا کہ آپ نے چیمبر آف کامرس کو آن بورڈ کرنا ہے تو وہ آن بورڈ کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے دروازے تو کھلے ہیں،
صرف آپ مال نہ اکٹھا کریں، آپ ملک کو ڈلیور بھی کریں، ورنہ آپ کا بھی جو ہے نا وہ دل نہیں لگے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو پوچھیں گے کہ آپ کو جو صلاحیتیں جو اختیار دیا گیا تھا آپ نے اس کو مس یوز کیا۔